أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. آئیے حضرات، مجھے نعت پاک کا حکم دیا گیا ہے تو میں بلا تاخیر نعت پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت نبی کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر سامعین کو کچھ شعر سمجھ میں آ جائے تو کم از کم سبحان اللہ ماشاء اللہ سے نوازتے رہیں، خاموشی کا ماحول نہ بنائیں۔ آئیے نعت پاک کا سیدھے سیدھے مطلب پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ اور نبی چلتے ہیں جب راہ مہک جاتی ہے خوشبو سے، شاہ تو عالم ٹاٹ کے بسے تر میں سوتے ہیں، شہنشاہ تو عالم ٹاٹ کے بسے تر پہ سوتے ہیں، قناعت دیکھ کر ان کی، قناعت دیکھ کر ان کی، قناعت ناز کرتی ہے، قناعت دیکھ کر ان کی، قناعت ناز کرتی ہے، قناعت دیکھ کر ان کی، قناعت ناز کرتی ہے۔ اور ایک شعر مسلم رسول اللہ کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں بطور خاص لائے۔ جے ہند دوستوں، میں انگلش خان گھومتا آئینہ چینل سے ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میں آپ کو جس پروگرام میں لے کر آیا ہوں یہ ہمارے ہندوستان کی جانی مانی تنظیم مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرح ہی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کا نام ہے دارالقضا۔ دوستوں، دارالقضا آج بہت سے شہروں میں مسلمانوں کے اختلافات، آپسی جھگڑے اور ان کے جو وواد ہیں انہیں نپٹانے، انہیں ختم کرنے کے لیے لاجواب کام کر رہی ہے، اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ سبھی فیصلے بخوبی انجام دے رہی ہے۔ میں اس وقت میرا روڈ کی اسی بہترین تنظیم دارالقضا کی 4تھی اینیورسری کے پروگرام میں آیا ہوں، اور اس پروگرام سے آپ کو بھی روبرو کروا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کرتے چلیں۔
آج کی اس عظیم الشان اور روح پرور اجلاس کی صدارت کے لیے اپنے بزرگ مہمان حامی قرآن و سنت داعی توحید و رسالت عزت مآب حضرت مولانا عتیق احمد بستوی صاحب کنوینر دارالقضاء کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ہم صدارت کے لیے نام پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرت مفتی عتیق احمد صاحب بستوی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات کی طرف سے تائید ہے، گویا کہ یوں ہے کہ چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، سر محفل صدارت تسلیم ہے سب کو۔ بزرگوں اور دوستوں اور پردے میں بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بڑا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ آج کا یہ اجلاس دارالقضاء آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میرا روڈ کے 4 سال مکمل ہونے پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ باتیں جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہر لمحہ ہر گھڑی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کہ جس کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہا جا سکتا۔ میں بڑے ہوش و حواس کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ، مکمل بھروسے کے ساتھ آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں لٹائے جانے تک اس کا تعلق اسلامی نظام سے، شریعت کے نظام سے، دارالقضاء کے نظام سے جڑ جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی کبھی کسی طرح کا کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، کسی طرح کا تنازع پیدا ہو جائے تو وہ بجائے اس کے کہ کسی دوسرے قانون کے تحت، کسی دوسرے ادارے میں، کسی دوسرے لوگوں سے اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کروائے، اس کو چاہیے بحیثیت مسلمان اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق، نظام قضا کے مطابق دارالقضاء میں آ کر کے اپنے جھگڑوں کا، اپنے اختلافات کا فیصلہ کروائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جہاں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء اکرام اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو دارالقضاء، جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں بورڈ پر 17 مارچ 2022 لکھا ہوا ہے، آج سے ٹھیک 4 سال قبل 17 مارچ 2018 کو دارالقضاء کا قیام ہوا تھا۔ NH گراؤنڈ میں بہت بڑا پروگرام ہوا تھا۔ آج اس کے 4 سال مکمل ہونے پر الحمدللہ آج ہم لوگ یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف علماء اکرام بیٹھے ہیں، وہاں اس کے سامنے ہمارے آج اس ہال میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے مہمانان میرا روڈ تشریف رکھتے ہیں۔ زبیر نامدار صاحب کارپوریٹر ہمارے بیچ ہیں، اقبال مہاڈک صاحب ہیں، مظہر سر ہیں، اور ہمارے ایسی بہت سی شخصیتیں ہیں جو یہاں پر آئی ہوئی ہیں۔ یہ سلیم صاحب ہیں، ہمارے عبید فروٹ والا صاحب، مولانا انصار صاحب، تو یہ مہمانان ہمارے آ رہے ہیں، تو ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس وقت ہمارے بیچ کئی قضات اکرام موجود ہیں۔ یہ قاضی جو باقاعدہ عالمیت فضیلت کے بعد قضا کا کورس کر کے، جیسے ایک ایڈوکیٹ ہوتا ہے تو جج بنتا ہے، تو وہ پورا کورس کر کے ہمارے بیچ آتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ نظام چل رہا ہے پورے ملک کے اندر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر قاضی مطیع الرحمان صاحب جو بھیونڈی کے قاضی ہیں وہ آپ کے سامنے آئے اور مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب قاضی مطیع الرحمان صاحب وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ صدر محترم، معزز و محترم علماء کرام، معززین، معزز مہمان اور اخوان و خواتین، ماشاءاللہ کتنا پیارا سنگم اور کیا پیارا منظر نظر آ رہا ہے۔ آج ضرورت ہمیں اس بات کی
کہ ہم اپنے سارے جھگڑوں کو ختم کر کے ایک ہو جائیں اور رب کائنات کے فرمان پر عمل کرنے والے بن جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے میں مت کرو. ہم تو مبارکباد پیش کرتے ہیں ڈاکٹر عظیم الدین صاحب اور ان کی تمام کابینہ کو، جنہوں نے بڑی تک و دو کے ساتھ ملت کو جوڑنے کا بڑا پیارا نظام کیا ہے. اور آج ہم سب مل جل کر سارے مستقل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کاش کہ ہم لوگ اپنے سارے پرانے جھگڑوں کو چھوڑ کر ایک ہے، ایک تھے اور ایک رہے گا نعرہ لگا لیں تو انشاءاللہ ساری باطل طاقتیں ہم سے دور جا سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے. یہ دارالقضا جو آپ کو ایک نئی فکر اور پیاری دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنے مسائل کو غیروں کے سامنے نہ پیش کر کر اپنے معزز و محترم علماء کرام کے سامنے پیش کریں اور وہ انشاءاللہ آپ کو خالص کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب اور رحمت فرمائیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے میرے پیارے بھائی. میری پیاری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی یہاں وہاں کا دروازہ نہ کھٹکھٹا کر اس دارالقضا کا دروازہ کھٹکھٹائے جو خالص اسلام کا دروازہ ہے انشاءاللہ. جناب صدر محترم، قابل احترام حضرت مولانا عطیت بستوی صاحب، علماء کرام جو اس شہنشین پر تشریف فرما ہیں، اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، مجھے یہ بات کہتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ آج سے 4 سال قبل جب دارالقضا کا پہلا جلسہ اسکول گراؤنڈ پر ہوا تھا، اس جلسے میں شرکت کا شرف حاصل ہوا. فاضل علماء اکرام کو سننے کا موقع بھی ملا. 4 سال کے بعد، چونکہ بیچ میں جو وبا آ گئی تھی آپ جانتے ہی ہیں، 4 سال کے بعد یہ دوسرا جلسہ ہو رہا ہے. میں چونکہ دیر سے پہنچا ہوں، لہذا میں نہیں جانتا ہوں کہ بھی اور کتنے حضرات ہیں جو آپ کو خطاب فرمائیں گے، لہذا میں صرف اور صرف موضوع سے متعلق آپ کی خدمت میں چند منٹ گفتگو کروں گا اور اس سے زیادہ. عزیزان گرامی قدر، آپ بہت اچھی طرح سے حالات سے واقف ہیں کہ ہم اس وقت کس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں بہت ہی کریٹیکل جنکچر پہ ہیں اس وقت. ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت ہی فہم و فراست کے ساتھ، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اپنے مسائل پر غور اور فکر کر کے لاہے عمل کو تیار کریں. ابھی حالیہ جو ایک شاخسانہ ہمارے سامنے حجاب کا کھڑا کر دیا گیا ہے، یہ ہمارے صبر کا ایک ٹرائل ہو رہا ہے. یہ ایک ہلکا سا امتحان نہیں، ایک ہلکی سی آزمائش ہو رہی ہے ہماری. ایک طویل عرصے کے بعد بہت خوشی کا موقع ہے کہ ہم لوگ
ایک جلسے میں یہاں شرکت کر رہے ہیں. میں بہت خوشی کے ساتھ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہمارے مہمانان، ہمارے قضاء حضرات جو موجود ہیں، جو ہمارے علماء موجود ہیں، جو ہمارے دانشوران قوم موجود ہیں، اور ہمارے عزیز بھائیوں بہنوں نوجوانوں، آپ کا خیر مقدم ہے اس دارالقضا کے چوتھے سال کے پورے ہونے کے، اسٹیبلشمنٹ کے چوتھے سال کے اجلاس میں. بہت قربانیاں، بہت محنتیں بہت لوگوں کی ہوئی ہیں. آپ لوگوں میں سے بیشتر لوگ اس میں ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں، اور اس ادارے کو ان حالات میں بھی کہ جو ہم سب نے جھیلے ہیں پچھلے 2 سال میں، اس کو برقرار رکھا، چلاتے رہے. اور اللہ نے چاہا تو جب تک قوم کو ضرورت رہے گی یہ ادارہ قائم دائم انشاءاللہ رہے گا. جو معاملہ ہمارے بیچ میں آیا کہ دارالقضا کیوں قائم کی جائے، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی گفتگو میں آپ لوگوں کے بیچ میں کرنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا میں. دیکھیے، ہم یہاں جو بیٹھے ہیں یہاں، یہ اس علاقے کا نام گلستان سوسائٹی، اور یہ گلستان سوسائٹی جو واقع ہے وہ علاقہ ہے نیا نگر. نیا نگر جو علاقہ ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے وقت میں اس بامبے شہر میں سے ایک وہ علاقہ ہے جس کو ہم کم و بیش ایک دارالامن کی ترتیب میں رکھ سکتے ہیں. اس علاقے میں بیشتر ایسی کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی کہ جہاں پر ہم اپنی شریعت پر عمل کرنے سے کسی حال میں روکے یا ٹوکے جائیں. بڑا کردار ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس جگہ کو بسانے کے لیے جدوجہد کی. ان لوگوں کا بھی بڑا کردار ہے کہ جو اس وقت میں جب یہاں بہت تکلیفیں ہوا کرتی تھی پانی سے لے کے اور چیزوں کی، یہاں ڈٹے رہے، بسے رہے اور علاقے کو بڑھاتے رہے. یہ نیا نگر کا جو علاقہ ہے، یہ میرا بہندر شہر میں جو عام طور پہ علاقے ہیں ان میں سے بڑا معروف علاقہ ہے. یعنی پورے میرا بہندر شہر جو لگ بھگ 80 اسکوائر کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے، یہ 80 اسکوائر کلومیٹر کے دائرے میں نیا نگر ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. مسلمانوں کی جو بیشتر آبادی ہے وہ نیا نگر کے اندر مقام رکھتی ہے. یہاں کی جو کل آبادی آپ اگر پکڑیں گے میرا بہندر کی، تو وہ تقریباً 15 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے اس وقت. 2011 کا سینسس یہ کہتا تھا کہ یہاں 8,40,000 کے آس پاس کی آبادی ہے. اب 10 سال بیت چکے، بہت تیزی سے یہاں پر پروگریس ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے ملٹی لیول ٹاورز بنے ہیں اور بہت زیادہ آبادی یہاں شفٹ ہوئی ہے. تو اس آبادی میں سے 17% کے لگ بھگ جو ہے وہ مسلم آبادی اس شہر میں رہتی ہے. میرا بہندر میں ملا کے آپ یہ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی ہند ہو یا جمعیت العلماء ہند ہو یا دعوت اسلامی ہو یا تبلیغی جماعت ہو یا جماعت اہل حدیث ہو یا اہل سنت والجماعت ہو، ان سارے لوگوں کے مرکز اس شہر میں بنے. اور نہ صرف یہ بلکہ جو دینی ان کی ضرورت تھی پورا کرنے کے لیے، اگر ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جامع مسجد الشمس اس علاقے میں موجود ہے، جس میں بیک وقت کئی ہزار لوگ باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں. یہاں پر دارالعلوم عزیزیہ، دارالعلوم سلیمانیہ، انجمن مفید الیتامہ، ایسے بڑے بڑے ادارے بھی موجود ہیں جو ہمارے یہاں کے بچوں کی دینی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بنیادی پوائنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین مقبول ہے، جو اللہ کے ہاں ذریعہ نجات ہے اور ذریعہ کامیابی ہے، وہ اسلام ہے. قرآن کریم کے ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعہ
جو دین ہم کو ملا ہے، جو نظام زندگی ملا ہے، وہی اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ دوسرے مذاہب ہیں جو توحید سے محروم ہیں، عقیدہ رسالت سے محروم ہیں، عقیدہ آخرت سے محروم ہیں، وہ مذاہب اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اور آخرت کی کامیابی کسی عقیدہ توحید پر ہے، اسلام پر۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے، اور طے ہے ہمارے یہاں انشاءاللہ کہ ہم اس ملک میں، اور جس ملک میں بھی ہم ہوں، چاہے وہ ملک ہو جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی اکثریت ہے، یا وہ ملک ہو جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ہر جگہ یہ طے شدہ ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے کے ساتھ انشاءاللہ زندہ رہیں گے، اپنی شریعت کے ساتھ زندہ رہیں گے، اور کچھ بھی ہو جائے، حالات کچھ بھی ہو، کچھ بھی آزمائشیں درپیش ہوں، انشاءاللہ ہم کسی حال میں اپنے عقیدے کو، اپنی شریعت کو اور اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ دارالقضا قائم ہے مہاراشٹرا میں، ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے، 40 کے آس پاس دارالقضا قائم ہے، اور 10 دارالقضا تو آپ کے ممبئی میں قائم ہے۔ ان دارالقضا میں آنے والے معاملات 90-95% فریقین کی رضامندی سے حل ہو جاتے ہیں۔ دونوں فریق بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں، مسرات کی کوشش ہوتی ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ دونوں کی اتفاق رائے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بہت کم ایسے معاملات ہیں جہاں قاضی کو پوری کارروائی کر کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور طلاق کے نام پر جب گمراہ کرنے کی کوشش ہوئی، مودی جی بار بار اس کا حوالہ دیتے رہتے ہیں، بڑا احسان کیا ہے مسلم خواتین کے ساتھ، 3 طلاق یا طلاق کا بل لائے، ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، کوئی مطالبہ نہیں تھا مسلمان خواتین کی طرف سے۔ 3 طلاق کا کیس جو چلا ہے سپریم کورٹ میں، ہمارے وکلا جانتے ہیں، وہ کیس تھا ایک غیر مسلم لڑکی کا، وہ اپنے معاملے کو لے کر آئی تھی سپریم کورٹ میں، اس کو تو انصاف نہیں دیا کورٹ نے، اس کو یاد آ گیا کہ مسلمان خواتین بہت پریشان رہتی ہیں، تو 3 طلاق دی جاتی ہے، ان کے مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے۔ اس نے خود وہ کیس قائم کیا سپریم کورٹ میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دارالقضا کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر کچھ باتیں ہو چکی ہیں اور آئندہ بھی باتیں ہوں گی۔ مجھے صرف دارالقضا کے فوائد بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یوں تو دارالقضا کے بہت سارے فائدے ہیں، سماجی اعتبار سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی، اور مجھے کہنے دیجئے کہ جسمانی اعتبار سے بھی۔ لیکن یہاں میں صرف 3 فائدوں کو ذکر کروں گا، کیونکہ یہ 3 فائدے ایسے ہیں جو ہر کیس میں یہ فائدے نظر آتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ عزت کی حفاظت۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت کی حفاظت ہو، میں معزز سمجھا جاؤں، میری ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ تو دارالقضا کے ذریعے آپ کی اور ہماری عزت کی حفاظت ہوتی ہے، آپ کے بیٹوں کی اور آپ کی بیٹیوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح اگر آپ کا معاملہ دارالقضا میں آیا، صلح کے ذریعے یا خلا کے ذریعے کسی بھی طرح معاملہ حل ہو گیا، تو دارالقضا والے اور جو لوگ آئے ہیں وہ اور گھر کے 2-4 افراد ہی کو معلوم پڑتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو وہاں اولاً کافی وقت ہمارے ایک ساتھی پورا چونکہ نظام چل رہا ہے، ہمارے ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں جہاں پر ان کو لیگل ایڈوائس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اکثر ایسے مسئلے آتے ہیں کہ جہاں پر سمجھ نہیں آتا کیا کریں۔ ویسے تو بھی ہمارے بہت سے نئے ایڈوکیٹ بھی جڑ رہے ہیں، ایڈوکیٹ انس بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ جونا والا، ایسے بہت سی ٹیم جڑ رہی ہے۔ لیکن ایڈوکیٹ شعود انور صاحب کی جو خدمات ہے پچھلے 4 سالوں میں، ان کے پاس جو کیسز آتے ہیں، ان کیسز کو چاہتے ہیں کہ کورٹ کے بجائے، جبکہ آپ سوچیں کہ آج ہوتا ہی کیا ہے کہ اگر وکیل کو کوئی کیس ملے گا تو سوچے کہ میں دارالقضا سے اٹھا کے لے جاؤں کیس اور کورٹ میں لے جا کے اپنی انکم پیدا کروں، 1.5 لاکھ روپے کما لوں۔ یہ تعریف کی بات نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسے مومن وکیل بھی ہمارے بیچ موجود ہیں، ایسے اللہ والے وکیل بھی، کہ جن کے پاس کیس آتا ہے تو اس کو دارالقضا بھیجتے ہیں کہ جاؤ اپنا کیس کورٹ میں مت کرو، نہیں تمہارا پیسہ بھی برباد جائے گا اور تمہارا وقت برباد جائے گا، ان کو بھیجتے ہیں کہ دارالقضا سے مسئلہ کراؤ۔
ایسے نمایاں ایڈوکیٹ شہود صاحب کو میں چاہتا ہوں ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب کے ہاتھ سے ان کی ہمت افزائی کی جائے. ایڈوکیٹ شہود صاحب اسٹیج پر ہیں, ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب ان کو مومنٹو پیش کریں.